اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب الشاکرین علیہ السلام ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. درود پڑھے بار محمد والا. آج ماہ مبارک رمضان کا 24واں دن ہے. تقریباً یہ عظیم مہینہ اختتام پر ہے، لذا ابھی بھی فرصت ہے کہ انسان اس مہینے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اور گزشتہ ایام میں اگر کسی نے بہترین انداز سے اس مہینے سے استفادہ نہیں کیا ہے تو وہ اس عظیم مہینے کے باقی چند ایام میں استفادہ کرے، اور گزشتہ ایام میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی جبران بھی ممکن ہے. عزیزان، آج کا موضوع بحث ایمان اور عمل کے رابطے کے بارے میں ہے. خدا متعال سورہ فتح آیہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. خداوند متعال وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جس نے مومنینوں کے دلوں میں سکون نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کو، جو فطرتی ایمان ہے، اس ایمان پر اضافہ کرے. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اس سکون قلب کے ذریعے اپنے ایمان کو اور بڑھا دے. عزیزان، اس آیہ مبارکہ میں سکینہ سے مراد آرام ہے، سکون ہے. یہ ہمارے علاقے میں ایک مولانا صاحب تھے، مولانا تو نہیں ہے لیکن ممبر پہ وہ جاتے ہیں، تو اس نے اپنی تقریر میں لوگوں سے کہا کہ اے شیعیان حیدر کرار، سن لو، حضرت سکینہ بنت رقیہ کا ذکر قرآن میں ہے. یہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ نازل کیا ہے. اس آیے سے اس نے استدلال کی کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ سکینہ کی ولادت، سکینہ بنت رقیہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے. چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، شاید یہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا تھا کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. یہاں سکینہ سے مراد سکون قلب ہے. یہاں پہ قطعاً 100% سکینہ بنت رقیہ مراد نہیں ہے. پس عزیزان، مراد یہاں پہ سکینہ سے سکون و آرام ہے. ایمان اور مومن ہونا ایک عظیم کامیابی ہے. انبیاء اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے بعد عظیم ترین مقام جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ مومنین کے لیے ہے، وہ ایک مومن کے لیے ہے. جتنے فضائل ہے قرآن مجید میں وہ سب مومنین کے لیے ہے. بہشت اور اس کی ساری نعمتیں مومنین کے لیے. اما حقیقتی ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ عزیزان، حقیقتی ایمان سمجھنے کے لیے
حقیقت ایمان جاننے کے لیے امیر المؤمنین اس فرمان کی طرف جانا ضروری ہے کہ امام نے فرمایا کہ ایمان 3 ارکان سے مرکب ہے، ایمان 3 ارکان سے تشکیل پاتا ہے، ایمان کے 3 ستون ہے۔ ایمان کے ایک رکن یہ ہے کہ انسان اعتقاد قلبی رکھے، اسی طرح اس اعتقاد قلبی کا زبان سے اقرار کرے، والعمل بارکان، جو ان کے دل میں ہے، جو وہ زبان پہ جاری کرتا ہے، اعضائے جوارح سے پریکٹیکل اس پہ عمل کرے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ انسان مومن ہے۔ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے، اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور ان میں جتنی بھی نعمات ہیں اس کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ درود پڑھے بار محمد والا محمد۔ پس عزیزان، عمل جزء ایمان ہے۔ ربط کیا ہے ایمان اور عمل میں کہ عمل جزء ایمان ہے، عمل ایمان کا جز ہے، عمل رکن ایمان ہے۔ سورہ فتح میں بھی ہے کہ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، خداوند متعال وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جو سکون نازل کرتا ہے مومنینوں کے دلوں میں۔ کیوں نازل کرتا ہے؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے پہلے والا ایمان کی نسبت۔ عزیزان، فطرتی طور پر جب انسان کی ایمان میں اضافہ ہوگا تو عمل میں بھی اضافہ ہوگا، چونکہ ایمان کا جز عمل ہے۔ لیزدادوا ایمانا سے مراد صرف زبانی ایمان مراد نہیں ہے، بلکہ مراد عمل ہے، چونکہ ایمان کی زیادتی عمل کی زیادتی اور ایمان کی کمی عمل کی کمی، چونکہ ایمان اشکار ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے عمل کے ذریعے۔ ایمان کا گواہ عمل ہے۔ اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو ایمان کے اعلی درجے پہ سمجھے کہ میں پکا اور سچا مومن ہوں، لیکن جب وہ عمل میں زیرو ہے تو وہ ایمان میں بھی زیرو ہوگا۔ عزیزان توجہ فرمائیے، اگر کوئی انسان دعویٰ ایمان کرے اور اپنے آپ کو مومن سمجھے، لیکن جب تک اس کا عمل اس کی ایمان کی تصدیق نہ کرے، یہ انسان اللہ کی نظر میں، رسالت معاب کی نظر میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی نگاہوں میں منافق ہے، ایک چھپا ہوا کافر ہے۔ چونکہ عزیزان، قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کفر کے وسیع معنی کیا ہے، بہت وسعت ہے اس معنی میں۔ کبھی کافر ایمان کے مقابل میں کہ جو لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، ان کے مقابل میں کہ جو قائل نہیں ہے، یعنی کفر ایمان کے مقابل میں۔ کبھی کفر شکر کے مقابل میں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نعمت دے، وہ کفران نعمت کرے، یہ بھی کافر کی ایک قسم ہے۔ ایک کافر ہے، کفر ہے وہ اطاعت کے مقابل میں، اللہ کو بھی قبول کرے، رسالت کو بھی قبول کرے، امامت وغیرہ سب قبول کرے، عقیدہ ان کا یہ ہو کہ یہ ہے، لیکن جب وہ پریکٹیکل عمل میں یہ کام نہ کرے تو یہ بھی کفر کی ایک قسمیں ہیں۔ لذا دوستان، کفار کی کئی قسمیں ہیں، کفار کی کئی نسلیں ہیں۔ جو انسان اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا ہے، حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے، یہ بھی کافر ہے۔ مثلا آپ درود پڑھے بار محمد والے محمد۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ وجوب نماز کا قائل ہے کہ نماز واجب ہے،
لیکن وہ پریکٹیکل عملی طور پر نماز نہیں پڑھتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، یا کوئی اور حکم بجا نہیں لاتا ہے، یہ ایمان ان کا ہے، یہ دعویٰ کرتے کہ میں مومن ہوں، میرا وجوب نماز پہ یا پلان مسئلے پہ ایمان ہے، لیکن جب یہ پریکٹیکل یہ کام نہ کرے تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہ عمل ایمان کا جز ہے، عمل رکن ایمان ہے۔ اگر کوئی انسان جتنا بھی بڑے دعوے کرے، اپنے آپ کو مومن کے اعلیٰ درجے پہ سمجھے کہ میں بہت پکا مومن ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہے نا اس طرح بندے آپ نے بھی زندگی میں دیکھے، لیکن جب وہ پریکٹیکل زندگی میں، عملی زندگی میں احکام الہی کو اپنے آپ پہ اجرا نہ کرے، احکام الہی کو بجا نہ لائے، تو اس کی دعووں کے دھوکے میں نہ آئے، وہ مومن نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صرف اب تک دعویدار ہے، اب تک وہ صرف مومنوں سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کو جو فضائل ہیں ان کو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ مجھے بھی یہ نصیب ہو جائے، لیکن یہ ایمان، یہ مومن نہیں ہے، یہ ایماندار نہیں ہے۔ اما جب وہ پریکٹیکل زندگی میں ان احکام کی طرف جائے، اللہ کی وحدانیت دل، زبان، اعضائے جوارح پہ جاری کرے کہ میں اللہ تیری، آپ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پریکٹیکل میں یہ انسان دکھائے کہ میں نے آپ کے علاوہ کسی اور ذات کے سامنے جھکنا نہیں ہے، تو یہ انسان مومن ہے۔ پس عزیزان، صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، اس سے انسان مومن نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ زندگی میں، عملی زندگی میں، میدان میں وہ جو ان کے اعتقادات ہیں، جو احکام الہی ہے، جو تعلیمات محمد وال محمد ہے، ان پہ عمل نہ کرے۔